خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی تمام اسٹوڈنٹس بخیر و عافیت ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ، اور آج کی کلاس کے لیے تیار ہوں گی۔ جیسے کہ اس سے پہلے ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152 پڑھ چکے تھے، اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا رکوع نمبر 2 بھی کمپلیٹ ہوا تھا دوسرے سپارے کا۔ آج ہم انشاءاللہ رکوع نمبر 3 سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھ ساتھ پریکٹس کیجیے اور اونچی آواز میں کریں تاکہ آس پاس کی چیزوں کے اوپر اپنے آثار چھوڑیں۔ ماشاءاللہ جماعت تیار ہوگی ہے، کافی زیادہ لوگ نظر آ رہے ہیں، گڈ، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا واستعینوا بالصبر، با کے اوپر کلکلا، صاد موٹا، بالصبر والصلاۃ، ان اللہ مع الصابرین، مع الصابرین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا تم مدد مانگو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اچھا تم ایمان کی کرائٹیریا کو فلفل کر رہے ہو، سنو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تمہاری زندگی کے اندر جو پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، تمہیں بہت رونا آ رہا ہے، تم ٹوٹ رہی ہو، لیکن یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد پھر بھی تمہارے پاس آئے گی۔ کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں، تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی کو، اپنی جان کو لینے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کی زندگیوں کو بھی تکالیف کے اندر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ سنو، رونے دھونے سے، پریشان ہونے سے، خودکشی کر لینے سے، یا اپنے آپ کو مایوس کر کے ایک جگہ پہ بٹھا لینے سے، کمرے میں بند کر لینے سے، لوگوں سے ملاقات کرنے سے، چھپ جانے سے تمہاری پریشانیاں کم نہیں ہو جائیں گی، تمہارے اوپر سے آزمائشیں ٹل نہیں جائیں گی۔ جو تمہارے حق میں ہے وہ تو ہوگا، لیکن تم نے کیسا رویہ اپنانا ہے۔ اگر تم ایمان رکھتی ہو تو تم نے یہ کرنا ہے، بالصبر والصلاۃ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرنا۔ سب سے پہلا کام تم نے مدد مانگنی ہے، مدد مانگو گی تو ملے گی، اور مدد مانگنے کا طریقہ کار بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ مدد کس طرح سے ملے گی، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی آیت ہے اور کتنا بڑا اس کے اندر لیسن ہے۔ کتنی مرتبہ ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں، اور بہت، کیونکہ یہ صبر والی آیات، نماز والی آیات، یہ بہت زیادہ رپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے ہم ان کو نا بہت لائٹر نوٹ کے اوپر لیتے ہیں، جی ہمیں آ رہی ہیں بس، ان اللہ مع الصابرین، یہ ہم پڑھ کے تو ہم آگے آگے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ان آیات کے اندر کیسا کیسا لیسن چھپا ہے۔ قرآن مجید کے اندر 70 ٹائمز صبر کی بات آئی ہے، صبر اس قدر امپورٹنٹ ہے، سبحان اللہ۔ اب ہمیں کس کس موقع کے اوپر صبر کرنا ہوتا ہے، ہمیں سب سے پہلے تو اس کی آگے والی آیات بھی انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گی صبر کے حوالے سے، بٹ یہاں پہ ہمیں 2-3 چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، سب سے پہلے تو یہاں پہ ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ ایمان ہوگا تو صبر ملے گا، یا نماز پڑھیں گے اور اللہ کے ساتھ کو محسوس کر پائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا کہ میں ایمان لا رہی ہوں؟ صرف زبان سے کہہ دینا کیا یہی ایمان ہے میرا، یا پھر میں اس کو پریکٹیکلی دیکھ بھی رہی ہوں کہ اچھا میں اپنے عمل کے ذریعے ایمان کو شو کر رہی ہوں کہ میں اللہ
اور اس کے رسولوں، اس کی کتابوں، اس کے فرشتوں، اچھی بری تقدیر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتی ہوں۔ اب خود سوچیے کہ جس شخص کا ایمان آخرت کے اوپر ہو، جس شخص کا ایمان اس کو پتہ ہو کہ مجھے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کیا وہ یوں ایسے غفلت والی زندگی گزارے گا؟ کیا میں واقعی ایمان لاتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر؟ کیا میں واقعی میں اپنے ایمان کا حق ادا کر رہی ہوں؟ کیا میری عبادات ویسی ہیں کہ مجھے لگ رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور یہ میری عبادات اللہ کے سامنے پیش ہو رہی ہیں؟ کیا میرے ایسے اعمال ہیں؟ اگر میں اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہوں نا، مجھے پتہ ہے کہ اللہ کی نظر میں ہوں میں، اللہ تعالیٰ کے لیے یوز ہوتا ہے واللہ محیط، محیط، محیط ہوتا ہے گھیرنا۔ بیسیکلی یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے دیوار کے لیے، جس سے آپ اگر ایک روم کے اندر بیٹھے ہیں، آس پاس دیکھیں چاروں دیواریں آپ کو کیسے گھیرے ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف تو یہ اگزامپل دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ یوں انسان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ آپ اللہ کے گھیرے کے اندر ہیں یوں، اللہ کے قبضے کے اندر ہیں یوں، میں اللہ کے قبضے کے اندر ہوں یوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر طرف سے گھیرے ہوا ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے۔ کیا پھر میرے ایکشنز ایسے ہوتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے، مجھے پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، ادھر بائیں طرف مڑوں تو اللہ کا چہرہ ہے، بائیں طرف مڑوں تو اللہ کا چہرہ ہے، تم جس طرف مڑو گے اللہ تعالیٰ کو وہیں پہ پاؤ گے۔ تم دو اکیلے نہیں ہوتے جب بات کر رہے ہوتے، تمہارے درمیان اللہ ہوتا ہے، تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ تم اکیلے ہوتے ہو، تم اکیلے نہیں ہوتے، تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! کیا ہم واقعی میں ایمان رکھتے ہیں؟ ہمیں کیا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی آزمائش آ گئی تو اب اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے، ہم اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ بٹ اللہ نے جو بتایا ہے کہ اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے نا، تو تم نے ہاتھ کے اوپر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہنا۔ کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی پرابلمس کو کنسلٹ نہیں کرتے، کسی رائٹ پرسن کے ساتھ جا کے ان کو ڈسکس نہیں کرتے، اور وہ اپنے اندر ہی ان سارے غموں کو، ان ساری پریشانیوں کو انڈیل رہے ہوتے ہیں، وہ خود ہی سہ رہے ہوتے ہیں اور ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ سم ٹائمز ایسے کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، غم کو سہنا اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ آپ کی زندگی کو ختم کر رہا ہے، آپ کو ڈپریشن میں لے کے جا رہا ہے، آپ کو اللہ سے مایوس کر رہا ہے، نا امید کر رہا ہے، اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اس ٹائم پہ صبر کر رہے ہیں، ناٹ ایٹ آل، نو وے، دس از ناٹ کالڈ صبر، بلکہ یہ تو آپ بس ایک چیز کو برداشت کر رہے ہیں، آپ اس کو بس سہ رہے ہیں۔ صبر ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ اس چیز کو اللہ کے حوالے کر کے بعد سب کچھ بھول جائیں، یا اللہ یہ معاملہ اب تیرے حوالے ہے، اب میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ لیکن آپ اگر اس بات کے حوالے سے دل کے اندر کوڑ بھی رہے ہوں، پریشان بھی ہو رہے ہوں، آپ کی نمازوں کے اندر سے خشوع و خضوع ختم ہونا شروع ہو جائے، آپ کو کسی کام کے اندر دل نہ لگے، آپ کھانا پینا چھوڑ دیں، آپ لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دیں، آپ بدتمیزیوں کے اوپر اتر آئیں، چڑچڑاپن آپ کے اندر آ جائے، غصہ آپ کو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر آنے لگ جائے، مطلب شیطان آپ کے اوپر ہر طرح سے اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اور آپ سمجھ رہے ہوں کہ میں یہ صبر کر رہی ہوں، دس از ناٹ صبر، یہ اپنے اوپر انسان ایکچوئل میں ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ صبر، اگر آپ کو یہ چیزیں پریشان کر رہی ہیں، آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہیں، تو آپ کے پاس مدد کا طریقہ کار موجود ہے، آپ مدد طلب کریں۔ سب سے پہلے آپ نے صبر کرنا ہے، اور اس کے بعد نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے بہت سی دعائیں مانگیں، صلاح کا مطلب دعا بھی ہوتا ہے، تو آپ ڈھیروں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اس کے بعد پھر آپ صبر کریں، ان دعاؤں کے اوپر کنسسٹنسی اختیار کریں کہ اللہ اب بس میں نے تجھ سے دعا کر لی، مجھے یقین ہے کہ تو نے میری دعا کو سنا ہے اور تو اس دعا کو قبول کرے گا۔ اس کے بعد پھر انسان صبر کے موڑ کے اوپر آئے کہ اب میں نے جلد بازی نہیں کرنی، اللہ سے مانگ لیا نا، اب میں نے ٹھہرنا ہے، اب میں نے رکنا ہے جب تک میری دعا قبول ہوتی۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ ابھی صبح میں نے دعا مانگی تھی ابھی تک قبول نہیں ہوئی، ابھی تک میں نے کہا تھا اللہ میری دل کی پریشانی کو، اداسی کو دور کر دے، ابھی تک میں پریشان ہوں، اللہ میری دعاؤں کو سنتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے جب تک انسان جلد بازی نہیں کرتا دعا کے اندر، اور جلد بازی یہی ہوتی ہے کہ انسان بار بار اعتراض کرے کہ اللہ آپ نے سنی ہے دعا کہ نہیں سنی۔ ڈفرینٹ طریقوں کے اندر دعا ہماری قبول ہو رہی تھی، کبھی کبھی ہمارے اوپر سے آزمائشیں ٹل رہی ہوتی ہیں جسٹ بیکاز آف اور دعا۔ تو ہم نے نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد صبر کرنا ہے، اور یاد رکھیں جب ہم ان صبر کریں گے تو مشکل ہوگا، پریشانی ہوگی، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔
اب جب اس بات کا یقین ہو جائے گا نا کہ اللہ کی طرف سے ہر حال میں مدد آئے گی، میرا بس کام یہی ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، دعائیں مانگنی ہے اور میں نے صبر کرنا ہے، باقی ذمہ اللہ کے حوالے ہے کہ اللہ کب مدد لاتا ہے، وہ الحکیم ہے، اس کو بہتر پتہ ہے، وہ اس کا ہر کام کے اندر اس کی حکمت ہوتی ہے، وہ جب چاہے میری مدد کر لے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جب آپ کو تکالیف حد سے بڑھنے لگے، آپ کو لگے کہ میری زندگی ختم ہونے لگی ہے، تو آپ رائٹ سورس کو چوز کیجئے، آپ کسی کے ساتھ کنسلٹ کیجئے، سائیکیٹرسٹ ہیں، سائیکالوجسٹس ہیں، علماء کرام ہیں، اور ڈفرینٹ آپ کے آس پاس کے لوگ، آپ کے پیارے جو کہ آپ کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہوگا شیطان کہے گا تم نے تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، کیوں بھائی، تم کوئی آسمان سے اترے ہوئے جو تمہیں کوئی سمجھ نہیں سکتا؟ سمجھ سکتا ہے، کیوں نہیں سمجھے گا؟ یہ صرف شیطان ایسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں تم سمجھ ہی نہیں سکتی ہو، تمہیں کسی بات کی سمجھ آئے گی، بلکہ تم اگر بتا بھی دو تمہارا دکھ کون فیل کر سکتا ہے؟ دیکھیے، آپ اگر کسی کو بتا دیں گے نا، آپ کا کام ہے آپ رائٹ پرسن کے ساتھ اپنے دکھ کو شیئر کر دیں کہ یہ چیز مجھے الجھا رہی ہے، یہ چیز مجھے پریشان کر رہی ہے، اس کے اندر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں کہ کسی عقل مند سے آپ نے مشورہ لینا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو تھاٹس ہی ایسے دے کہ آپ بالکل اور گمراہیوں کی طرف سے چلے جائیں۔ جیسے کہ اگر کسی کو کوئی پریشانی آتی ہے تو اپنے دوست سے کہتے ہیں یار میرے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے، اچھا رکو رکو میں تمہاری ہیلپ کرتا ہوں، وہ اور گناہوں کے اندر آپ کو انوالو کرے، ایسے بندے کے ساتھ نہیں، بلکہ جو رائٹ پرسن ہے اس کے ساتھ آپ جا کے کنسلٹ کیجئے، اپنے پرابلمس کو بتائیے، اس سے پھر مشورہ لیجئے، پھر اس کے اوپر عمل کیجئے۔ دس از آل اباؤٹ لائف۔ اور یہ کبھی نہ سمجھے کہ سامنے والے کے ساتھ شیئر کریں وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ ہاں، میک شور کریں کہ وہ بندہ ججمنٹل نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی کوئی ایسی خامی کسی ایسے بندے کو بتا دیں کہ جو ساری زندگی آپ کو کرٹیسائز کرتا رہے۔ اکثر میں آپ کو کہتی ہوں کہ جن چیزوں کے اندر، جن گناہوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوتا ہے نا، ان کے اندر پردہ رہنے دیا کریں۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک دم سے نا جی میں پاسٹ میں ایسے رہ چکی تھی، میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے، اب جب رائٹ مومنٹ آتا ہے نا تو سامنے والا پھر آپ کو طنز کرتا ہے، تانا دیتا ہے۔ تو جن رازوں کے اوپر پردہ ڈلا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، ان کے اوپر آپ اپنے گناہوں کا کنفس کیجیے صرف اللہ کی ذات کے سامنے، کیونکہ جو بندہ آپ کو بعد میں کرٹیسائز کرے گا اس سے کہیں کہ اچھا بھائی تم بتاؤ تم گناہوں سے پاک ہو؟ ناٹ ایٹ آل، نو وے۔ اگر اس دنیا کا ابھی اس کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں اس ٹائم پہ، اگر آپ ان سے کہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا ہو جو کہ خطاؤں سے پاک ہو، تو ناٹ ایٹ آل، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے پاک۔ پھر کس بات کا غرور، پھر کس بات کے تانے دینا، پھر کس بات کے لوگوں کو باتیں سنانا؟ صرف یہ لوگوں کے بس ایسے مینٹلٹی ہوتی ہے کہ ہم بڑے پاک ہیں اور فلاں بندہ ایسا، اور دوسروں کو ایسے کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ دس از آل ڈسگسٹنگ۔ ہمیں ان چیزوں کے ساتھ کچھ نہیں لینا دینا ہوتا، ہمیں ججمنٹل لوگوں کے ساتھ اپنی پرابلمس کو شیئر نہیں کرنا ہوتا، بلکہ کچھ اور کسی کی پرابلم کسی اور کے ساتھ شیئر کر کے دیکھیں اچھا یہ بندہ اس چیز کے اوپر کیسے ریئیکٹ کرتا ہے۔ اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے قریب ہو، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو، جو آپ کا راز رکھ سکے، اس کے ساتھ آپ اپنی پرابلم کو شیئر کریں، اور پھر آپ وہاں سے آپ تھراپی لے سکتے ہیں، آپ ہیل کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ میری زندگی کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ جب بھی مجھے کوئی پرابلم ہوتی ہے، ایک تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہوتی ہے، پھر آس پاس کے لوگوں کو میں دعائیں کہنے کا کہہ دیتی ہوں کہ آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے۔ اور الحمدللہ خانہ کعبہ سے، اور کبھی کبھی حرم سے، کبھی مدینہ سے ایسے ایسے دعائیں آ رہی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ یوں سکون دیتے ہیں جیسے کہ مجھے 5 منٹ پہلے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ شیطان میرے اوپر بھی اٹیک کرتا ہے، آپ سب کے اوپر بھی اٹیک کرتا ہوگا، لیکن آپ نے رائٹ مومنٹ چوز کرنا ہوتا ہے، اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو۔ اب میرے پاس ایسے ایسے کیسز بھی آئے، ایسی ایسی باتیں بھی آئیں کہ جن کے اوپر لگ رہا تھا میں سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ اب اس سچویشن میں ایسے بندے کو کیا مشورہ دے سکتی ہوں۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، رائٹ آفٹر ٹاکنگ ٹو دیم، 1 گھنٹے کے بعد یا 1.5 گھنٹے کے بعد ان کی زبان پہ صرف یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو دیکھیں، پرابلم کو شیئر کرنے کا بھی ایک اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، ہر پرابلم کا کوئی نہ کوئی سلوشن ہوتا ہے، آپ جب ڈسکس کرتے ہیں تبھی جا کے اس چیز سے انسان باہر نکل سکتا۔ ابھی ہم نے چند دن پہلے ایک بچی کا دیکھا، کیس پاکستان کی تھی، اور اس نے سوسائڈ کے لیا، چھوٹی سی بچی، اور اس نے اپنے لیٹر کے اندر لکھا کہ میرے والدین میری بہن کو زیادہ پرائرٹی دیتے تھے اور مجھے نہیں، مجھے اسکولڈ کیا جاتا تھا، میرے کانفیڈنس کو، میری سیلف اسٹیم کو مجروح کیا جا رہا تھا، اینڈ دیٹس وائی اس نے خودکشی کر لی۔ تو دیکھیں کہ اگر ہم ایسے لوگوں اپنے بچوں کو بھی یہی سکھائیں گے کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے تم نے کسی کو بتانا نہیں ہے، تم نے بالکل بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا، اور بچے کو کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، بڑوں کو بھی کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، آپ کی ماما کوئی بات شیئر کری ہے کہ آج مجھے سر کا درد ہے، آپ کی لو بھائی آپ تو ہر ٹائم سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہیں کہ وہ آپ کو سر درد ہو رہا ہے، یا بہنوں کے ساتھ آپ جب ایسے رویہ اپناتے ہیں نا، تو یا پھر دوسرے ہمارے ساتھ ایسے رویہ اپناتے ہیں، تو پھر ہم ان کے ساتھ بات کو شیئر کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وی ڈو ناٹ ہیو ٹو بی لائک دوز پرسنس کے جو ہر وقت لوگوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ اچھا آپ کو سر درد ہو رہا ہے، آئے میں آپ کو دبا دیتی ہوں، اللہ پاک آپ کو شفا دیں، لا بأس طہور انشاءاللہ۔ اب ان کو دعائیں دیں،
ہمارا دین بہت خوبصورت ہے، ہماری زندگی اور رہن سہن اس کا طریقہ بہت خوبصورت ہے، لیکن ہم نے لوگوں کو خود سے دور کیا ہوا ہے، اور لوگوں کو خود بچوں کو بھی دور کر رہے ہوتے ہیں خود سے، اور خود بھی کسی کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کرنے۔ یہ ایک نان سینس قسم کا بیہیویئر ہے جو ہماری یوتھ اپنا رہی ہے، اور کہتی ہے کہ ہم بڑے پارسا ہیں، ہم ایسے ہیں ویسے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد بڑے ہنستے کھیلتے جو چہرے ہوتے ہیں نا، وہ کچھ دنوں کے بعد ایسا پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ پرابلم ہوئی۔ اور میری اپنی فیملی کے اندر بھی ایک میل ہیں، اور ہماری ایج کے ہیں تقریباً، مجھ سے شاید 1-2 سال بڑے ہوں، اور وہ ماما کے کزن میرے ماموں، وہ ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ ڈپریشن میں چلے گئے، اور کتنے عرصے کے بعد وہ جا کے پھر اب وہ ٹھیک ہوئے، اور ابھی تک وہ میڈیسنز کے اوپر ہیں۔ تو ڈپریشن، یہ چیزیں بہت کامن ہو رہی ہیں۔ اگر تھوڑی سی بات بھی آپ کو اگر پریشان کر رہی ہو نا، الجھا رہی ہے، اس کو وہیں پہ ختم کریں، کیونکہ اگر آپ کو ایک چیز ابھی الجھا رہی ہے، آپ اگر ہو سکتا ہے کہ 10 مہینوں کے بعد اگر وہی واقعہ آپ کے پاس دوبارہ سے پیش آ جائے آپ کے ساتھ، آپ کہیں گے پہلے بھی میرے ساتھ ایسا ہوا، ابھی میرے ساتھ ایسا ہوا، اور ہو سکتا ہے کہ اس چیز کا امپیکٹ 10 سال کے بعد اپنی لائف کے اندر آپ کے اوپر ہو، اور آپ مایوسی اور ڈپریشن کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں۔ تو ہر ایک چیز کا سولوشن ہوتا ہے، اس کو رائٹ ٹائم کے اوپر سالو کرنا ہوتا ہے۔ سو کم از کم اپنے اوپر کام کیجیے، اپنے اوپر رحم کیجیے، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں۔ بہت سارے اچھے لوگ بھی اس دنیا کے اندر، اور دوسروں کو بھی اسپیشل ٹریٹ کروائیں، اور خود کو بھی اسپیشل ٹریٹ کریں کہ یو آر اسپیشل اینڈ یو آر ورتھی آف سم تھنگ لائک بگر، ناٹ دس ورلڈ، ناٹ دس پیپل، بٹ ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ، جنہ، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز اور صبر کے ساتھ مدد مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ساتھ نصیب فرمائیں، ہم سب کو صبر عظیم عطا فرمائیں، آمین ثم آمین، صبر جمیل عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔